دنیا نے آج تک تو یہ دیکھا تھا کہ جب بیٹا بیمار پڑتا ہے تو باپ ہاسپٹل لے جاتا ہے، ڈاکٹر پہ لے جاتا ہے۔ آج تک تو دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ بیٹا جب ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو باپ اس کو سنبھالتا ہے۔ دنیا نے آج تک یہ دیکھا تھا جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو باپ پریشان ہوتا ہے، بیٹا تکلیف میں ہوتا ہے تو باپ تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی آج تک کی ہسٹری رہی ہے، لیکن آج تک دنیا نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایک مقدس باپ اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو آج تک دنیا کے کسی باپ نے نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی دعا کو اللہ نے بیان کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما۔ تو 90 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا کی جاتی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ان کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیے جب ان کی عمر 7 برس کی ہوتی ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری، سب سے اچھے، جو سب سے زیادہ چہیتی ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ 3 دن تک مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے رہے۔ پھر آپ کو یہ خیال آ گیا کہ سب سے زیادہ میں جسے چاہتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے۔ اب آپ نے یہ خواب جب دیکھ لیا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیا اور مینا کے میدان میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فرمایا آپ نے، بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کی حقیقت کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ وہ کام کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹا دیتے ہیں اور مکمل قربانی دینے کے ارادے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں اور مکمل قربانی کے ارادے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا قرآن نے؟ قرآن کہتا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہم یہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ قربانی جو ہے باقی رکھی ہے آخر والوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے شریر پر جو بال ہیں اس بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ قربانی کا جو جذبہ آج تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ہے، تو یہ وہی جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا۔ لیکن اللہ نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ حضرت جبریل کو بھیجا، جنت جاؤ دمبا لاؤ، دمبا لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کی جگہ اس دمبے کو رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ چھری چلا رہے ہیں، اور وہ جب ذبح ہوا گرم خون ہاتھ پہ لگا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ میرے بیٹا ہی قربان ہو رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کھڑے ہیں ایک طرف، اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ قربانی وہی ہے۔ آج جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ قربانی دینے کی، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرنے کی، کیا ضرورت ہے یہ نسل کشی کرنے کی؟ یعنی لوگ سوال کرتے ہیں، تو بھیا یہاں سوال نہ کریں، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے قربانی پر جو اعتراض کرتے ہیں لوگ، آج دیکھیے سوشل میڈیا اٹھا کر سب لوگ کہتے ہیں اتنا جانور ذبح ہوگا، یہ ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ ارے بھیا آپ اس کی دنیاوی فائدے بھی دیکھو اور آخرت کے فائدے بھی دیکھو۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو اس کی جزا ملے گی آخرت میں، اللہ اس کا انعام عطا فرمائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی،
تمہارے اندر خلوص کتنا ہے قربانی کرنے کا، وہی جاتا ہے۔ تو تقوی کے ساتھ میں ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اب دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ پوری دنیا والوں کا فائدہ ایک کا نہیں ہے، اپنوں کا بھی ہے، غیروں کا بھی ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جانور پالتے ہیں، بقرہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ اب وہ موقع آئے گا کہ یہاں ہمیں دام اچھا ملے گا۔ ایک غریب انسان مویشی پالتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا جہیز خرید لے گا یہ جانور بیچ کر، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو۔ آپ دیکھیے بازار میں جا کر وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں تمام کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، تمام جانور لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ پورا سال ہم نے اس وقت کا انتظار کیا، اچھا دام مل جائے گا اور ہمارا کام چل جائے گا۔ جتنے آپ دیکھیے بکریوں کے ریوڑ پالے جاتے ہیں، سب سے بڑی تعداد میں فروخت ہوتا ہے بقرہ عید پر، تو کتنا بڑا فائدہ ہے ان لوگوں کا جو جانوروں کو پالا کرتے ہیں اور پالنے کے بعد میں بازار میں اچھی قیمت پر وہ بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے چمڑا ہوتا ہے، اس سے کتنی بڑی ارننگ ہوتی ہے، کاروبار کھل جاتے ہیں۔ اور جو قصاب لوگ ہیں ان کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، مزدور لوگ کو مزدوری مل جاتی ہے، ایک اچھی ارننگ ان کو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں دیکھا جاتا ہے، قربانیاں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کی جاتی ہیں وہ اسی لیے وہ جذبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں وہ قربانی کو پیش کیا ہے جو مثال نہیں ملتی ہے۔ سورج کی بوڑھی نگاہوں نے بھی آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، چاند کی نگاہوں نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے ستاروں کی بوڑھی نگاہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو دکھا دیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے پکار کے فرمایا، اے فرشتو دیکھ لو ابراہیم جتنا مجھے چاہتا ہے، یہ میرا خلیل جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ دنیا میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جان کی بات آئی تھی، آپ آگ میں کود گئے۔ مال، اور جب مال کی بات آئی تھی تو وہ تسبیح پڑھنے والے کو وہ جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے ان کو اپنی بکریوں کے ریبڑ کے ریبڑ عطا کر دی، لے جاؤ لیکن اللہ کا ذکر سناؤ۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدریت والکبریاء والجبروت۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تراویح میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک واقعے میں نے پڑھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سنی تھی تو آپ نے تمام بکریوں کے ریوڑ کو دے دیا تھا ان کو جو آئے تھے، اور وہ آنے والے کوئی نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، امتحان لیا تھا۔ تو دولت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، بیٹے اولاد کی قربانی، یہ تمام قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو وہی سنت کو آج دنیا کا مسلمان زندہ کرتا ہے، حاجی لوگ حج میں کرتے ہیں، وہی قربانی جو مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی رب کی رضا کے لیے، دنیا بھر کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، للہیت اور خلوص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔